حامد آدم کو عرب دنیا کے خطرناک ترین جادوگروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 17 سال تک سحر کی مشق۔ وہ ایک ماحول میں بڑے ہوئے جہاں جادو کو اللہ کے برگزیدہ ولیوں کی کرامات سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان کی ابتدائی رہنمائی کا حصہ تھا۔ حامد آدم نے سعودی ٹی وی پر انکشاف کیا کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ فٹ بال ٹیموں پر جادو کر کے انہیں جیتتی ہراتی تھے۔ حامد آدم نے قرآنی آیات الٹ کر پڑھنے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے ننگے جسم سے عبادت بھی کی جو ان کی سیاہ جادو کی راہ کا حصہ تھی۔ انہوں نے سوڈان کی فٹ بال ٹیم کو جادو سے کئی میچز جیتنے میں مدد دی۔ جادو غربت اور جہالت سے جڑا ہے، لوگ حسد کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ توبہ کے بعد جنوں کے سردار نے انہیں دگنا خدمات پیش کیں لیکن وہ انکار کر گئے۔ یہ ان کی توبہ کی مضبوطی کو دکھاتا ہے۔ دم کے تجربات اور ان کے بیانات سوشل میڈیا پر خاصے وائرل ہوئے، خاص طور پر انہوں نے جنات، جادو اور ان کی توبہ کی کہانی بتائی۔ ان کے مطابق انہوں نے 286 جنات کو کنٹرول کیا، فٹ بال ٹیموں پر جادو کیا اور کئی ایسے تقوس انجام دیے جو غیر معمولی اور خطرناک تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو الٹ کر پڑھا، ننگے جسم کے ساتھ اعتکاف کیا اور کئی دنوں تک صرف 3 کھجوروں اور پانی پر گزارا۔ ان کے تجربات میں ایک بڑا جن فرشتہ بھی شامل ہے جو ان کے سامنے آیا، جس سے وہ بہت خوفزدہ ہوئے لیکن انہوں نے اسے برداشت کیا۔ وہ صبح و شام کی دعاؤں سے جنوں کے انتقام سے محفوظ رہے۔ حامد آدم نے شیخ ابن باز کی تعلیمات سے توبہ کی۔ جنوں کے سردار نے دھمکیاں دیں لیکن وہ دعاؤں سے محفوظ رہے۔ حامد آدم کی تقریروں نے سعودی ٹی وی چینلز پر سنسنی پھیلائی۔ جادو کی مہارت مسلمانوں میں ہندوؤں اور یہودیوں کے مقابلے میں کم پائی جاتی ہے، بھارت اور اسرائیل میں زیادہ ہے۔ جنات کا جسمانی روپ انسانوں سے مختلف ہے، وہ نامری ہیں اور روشنی ہوا جذب نہیں کر سکتے۔ جنوں کو دیکھنے کے دعوے جھوٹے ہیں۔ جنات اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ وہ جڑی بوٹیوں اور کچھ پودوں سے نفرت کرتے ہیں۔